چنانچہ یہ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے۔ کن لوگوں پر؟ ان لوگوں پر جو اس کے گھر تک آنے جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اتنی مقدار میں ان کے پاس روپیہ پیسہ سونا چاندی ہو کہ وہ اس کے گھر تک جا سکیں، وہاں کا حج کر سکیں، پھر واپس بھی آ سکیں، تو ان پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ ضرور وہاں آئیں اور اس کے گھر کا حج کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک آنے جانے کی قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، بدن اور صحت کے اعتبار سے بھی اور روپے اور پیسے کے حساب سے بھی، تو پھر اس کے لیے جانا وہاں ضروری ہے اور حج کرنا ضروری ہے۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو کوئی اس کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے تو نہ تمہارے حج کی کوئی ضرورت ہے اور نہ تمہارے جو روزے ہیں اور زکوٰۃ اور عبادات ہیں ان کی کوئی ضرورت ہے، یہ سب چیزیں تو تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تمہارے بھلے کے لیے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر لفظ استعمال فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ، کہ جو کوئی اس کا انکار کرے، اس کا منکر ہو، تو یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ جو شخص مسلمان نہیں ہے وہ تو اس کا مخاطب ہی نہیں ہے، وہ جب اسلام کو ہی نہیں مانتا تو وہ حج کو کیسے مانے گا؟ اس کا انکار تو اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے، جو کلمہ طیبہ پڑھ چکا ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام حکموں پر چلنے کا وعدہ کر چکا ہے، وہ جب استطاعت کے باوجود، روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، مال و دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود وہ حج پر نہیں جا رہا، تو وہ زبان سے تو اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اپنے عمل سے وہ بھی اس کا انکار کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ومن کفر، کہ جو اب مسلمان تو ظاہر زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حج فرض نہیں ہے، لیکن جب اس پر حج فرض ہے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، سال ہا سال گزر گئے، حج کا فریضہ اس کے ذمہ عائد ہے، وہ اس کو ادا نہیں کر رہا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ زبان سے تو انکار نہیں کر رہا، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ کافروں والا ہے، جیسے کافر مانتے نہیں ہیں اسی طرح یہ بھی زبان سے تو اقرار کر رہا ہے، لیکن عمل اس کا بھی ٹھیک نہیں ہے، عمل اس کا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو کافر تو اگر یہ کہے گا، خدا نخواستہ اگر کوئی مسلمان زبان سے یہ کہہ دے کہ میں حج کو فرض ہی نہیں مانتا، پھر تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اب جو اس طرح اس کو مؤخر کر رہا ہے، ٹلا رہا ہے، اپنے فریضے کو ادا نہیں کر رہا، وہ کافر تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ زبان سے اس کو فرض مانتا ہے، لیکن یہ اس کا عمل کافروں والا ہے، اس کا عمل یہ مسلمانوں والا نہیں ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ تھا، مسلمان ہونے کا تقاضا یہ تھا، اللہ کا بندہ ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ جب حج فرض ہوا تھا اسی سال یہ جا کر اپنا فریضہ ادا کر آتا، یہ اس کے ذمہ ضروری تھا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ وہ جو وہاں تک آنے جانے کی استطاعت اور قدرت رکھتا ہو، اس کے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ جائے اور حج کا فریضہ ادا کرے۔ اگر کوئی نہیں جاتا، ٹلاتا ہے اس کو،
تاخیر کرتا ہے یا پھر خدا نخواستہ یہ فریضہ ادا کیے بغیر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی ہم تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہیں، ہمیں اس کا پھر کوئی نقصان نہیں ہے۔ نقصان اسی کو ہوگا جو اپنا فرض دنیا کے اندر ادھورا چھوڑ گیا، جو اپنا فرض دنیا کے اندر ادھورا چھوڑ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔